اللہ تو عمر بن خطاب کے ذریعے اس اسلام کو طاقت دے۔ رات کی تاریکی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، رات کی تاریکی میں دعا مانگی۔ مانگنے والے کون ہیں؟ رحمت للعالمین۔ مانگ کس سے رہے ہیں؟ جو رب العالمین ہے۔ صبح ہوئی، عمر بن خطاب اپنے گھر کے اندر موجود، دروازے پہ دستک ہوئی۔ کون؟ ابو جہل نے بھیجا ہے، مکہ کے سرداروں نے بھیجا ہے۔ کیوں؟ کہا دار الندوہ کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے۔ کس چیز کے بارے میں میٹنگ ہے؟ کہا طے ہونا ہے کہ معاذ اللہ جو محمد کا سر قلم کرے گا اسے 100 اونٹ ملیں گے۔ اور عمر یہ خواہش رکھتے تھے، یہ میں عرض کروں گا، عمر یہ خواہش رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا عمر تیری کیا خواہش ہے؟ کہا میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس 100 اونٹ ہوں، میرے پاس 100 اونٹ ہوں۔ جب عمر نے یہ سنا کہا کہ ابھی آتا ہوں، امامہ باندھا، تلوار ہاتھ میں پکڑی، چل پڑے۔ میٹنگ کے اندر، دار الندوہ کے اندر اجلاس طے ہوا۔ عمر نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں۔ دار الندوہ سے نکلے، دار ارقم کی طرف جا رہے، راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہارے نبی کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ نبی کا سر قلم بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ جس نبی کا سر قلم جا رہے اسی کے نبی کے دامن کو تمہارے گھر والے پکڑ چکے ہیں۔ گھر گئے، دروازے پہ دستک دی۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ، مشہور واقعہ ہے۔ بہنوئی نے دیکھا دروازے کی اوٹ سے، کہا عمر، ڈر گئے۔ عمر کا رعب اور دبدبا اتنا تھا، جاؤ جلال اتنا تھا کہ ہر بندہ عمر سے ڈرتا تھا۔ سعید ڈر گئے کہ آج کیا ہوگا۔ بالآخر دروازہ کھل گیا، عمر اندر تشریف لائے، قاری قرآن کو چھپا دیا گیا۔ بہن سے پوچھا کیا کر رہی تھی؟ کہا قرآن پڑھ رہی تھی۔ تلوار نکالی، بہنوئی کی طرف مارنا چاہا، بہن دیوار بن کر سامنے آئی۔ کہا بہنوئی کو مارنے سے پہلے اپنی بہن کا کام تمام کرو۔ تلوار پیشانی کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ بہن نے کہا او عمر، جس باپ کا تو خون ہے اسی باپ کا میں خون ہوں۔ آج اگر تو نے کرنا ہے میرا کام تمام کر دے، لیکن یاد رکھ تو نے جتنا ظلم کرنا ہے کر لے، میں محمد کا دامن چھوڑ نہیں سکتی۔ یہ ایک عورت تھی۔ جب بہن کی اس حالت کو دیکھا عمر کا دل پسیج گیا۔ کہا بہنا بتا کیا کر رہی تھی، کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا پہلے وضو کرو، پہلے غسل کرو، پھر میں تمہیں پڑھ کر سناؤں گی۔ پھر قرآن پڑھ کر سنایا گیا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ آیات پڑھی، عمر کا دل نرم ہوتا چلا گیا، عمر کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا بہنا جس سے تو نے یہ کلام پڑھا ہے اس کے در پر مجھے بھی لے چل، اس کے در پر مجھے بھی لے چل۔ بہن کہتی ہے عمر اس رعب اور دبدبے کے ساتھ تو اس مقام تک جا نہیں سکتا۔ پگڑی کو اتارا، دونوں ہاتھوں کو باندھا گیا عمر کے، ایک غلام کی طرح پکڑ کر، ایک غلام کی طرح پکڑ کر نبی کے در پر لایا گیا۔ آگے سعید ہیں، پیچھے ان کی بہن ہے، ان کے پیچھے عمر بن خطاب ہیں، ان کے پیچھے وہ قاری قرآن ہے جو عمر کی بہن کو قرآن پڑھانے گئے تھے۔ یہ چاروں افراد دار ارقم کے سامنے پہنچتے ہیں۔ صحابہ دیکھتے ہیں کہ عمر آ رہا ہے، ایک خوف، ایک دبدبہ طاری ہو جاتا ہے کہ عمر کیوں آ رہا ہے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت حمزہ تلوار نکالتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو، اے بھتیجے آپ پریشان نہ ہو، آج عمر آیا ہے نا، جو تلوار لے کر آیا ہے میں اسی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ اگر بری ارادے سے آیا ہے، بری نیت سے آیا ہے، دروازہ بند کرنے کے لیے صحابہ
پلٹتے ہیں زنجیریں ڈالنے کے لیے، صحابہ بڑھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ آج زنجیریں نہ ڈالو، آج زنجیریں کھول دو، آج عمر خود نہیں آیا، عمر کو بھیجا گیا ہے، آج عمر کو لایا جا رہا ہے، آج عمر خود نہیں آ رہا، آج عمر کو لایا جا رہا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا، عمر بن خطاب آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا، اور یوں عمر بن خطاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغوش میں لیا جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو گود میں بٹھاتا ہے، ایک باپ اپنے بچے کو گود میں بٹھاتا ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی آغوش میں بٹھا لیا، کلمہ پڑھا، صحابہ کے درمیان نعرہ تکبیر بلند ہوا، سارے مکے والوں نے نعرہ سنا، کفار کے دل پر رعب طاری ہو گیا، اور کفار نے کہنا شروع کر دیا لگتا یوں ہے عمر کے دل میں انقلاب آ گیا ہے، لگتا یوں ہے آج عمر چلا گیا ہے۔ عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا،